السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو مختلف مذاہب میں آخری رسومات ادا کرنے کے کیا طریقے رائج ہیں اس کے بارے میں بتائیں گے۔ دنیا بھر میں مرنے والوں کی آخری رسومات مختلف مذاہب میں مختلف طریقے سے ادا کی جاتی ہیں۔ موت کا ذائقہ ہر ذی روح کو چکھنا ہے، لیکن مرنے کے بعد انسان کی آخری رسومات کس طرح ادا کی جاتی ہیں، لوگ اپنے مذہبی، ثقافتی اور روایتی انداز سے اسے کس طرح ادا کرتے ہیں۔ بہت سے طریقوں سے تو آپ واقف ہیں، لیکن کچھ طریقے ایسے ہیں جن کے متعلق آپ پہلی بار جانیں گے۔ نمبر 1، مردے کو ممیز میں تبدیل کرنا۔ آج سے ہزاروں سال پہلے مصر میں امراء اور بادشاہوں کی لاشوں کو محفوظ کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا جاتا تھا۔ اس طریقے میں دل اور دماغ سمیت لاش کے مختلف حصوں کو الگ کر دیا جاتا تھا، جس کے بعد خالی جسم کو کیمیکل لگے لکڑی کے برادے سے بھر دیا جاتا تھا اور پھر پورے جسم کو سوتی کپڑے سے لپیٹ کر محفوظ کر دیا جاتا تھا۔ مصریوں کا عقیدہ تھا کہ اس طرح مرنے والے کی روح اگلے سفر تک محفوظ رہتی ہے۔ دنیا کے سب سے قدیم ترین ممی 6000 سال پرانی ہے۔ نمبر 2، قدیم زمانے میں لوگ مردہ انسان یا جانور کو انتہائی کم درجہ حرارت پر یعنی برف میں دبا کر کافی عرصے تک رکھ دیتے تھے، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ ہو سکتا ہے مستقبل میں کوئی ایسی دوا ایجاد ہو جائے جس کا استعمال کر کے وہ اپنے پیاروں کو دوبارہ زندہ کر سکیں۔ نمبر 3، زمانہ قدیم میں دنیا کے ان علاقوں میں جہاں سائنس کی ترقی اپنے عروج پر تھی، وہاں مردہ انسان کے جسم سے خلیوں میں موجود سیال مائع اور چکنائیوں کو نکال کر اس کی جگہ پر پلاسٹک اور سیلیکون کے مصنوعی اعضاء لگا دیے جاتے تھے، جس سے لاش ایک طویل عرصے تک محفوظ رہتی اور اس میں کسی قسم کی بدبو بھی نہیں آتی تھی۔ نمبر 4، بحری جہاز پر آخری رسومات۔ 10ویں صدی میں یورپی ساحلوں پر راج کرنے والے بحری جہازوں کے سرداروں کی لاشوں کو ایک بحری جہاز پر رکھوا کر اس کے ساتھ سونا، کھانا اور کبھی کبھار غلاموں کو بٹھا کر سمندر کے درمیان میں پہنچا کر آگ لگا دی جاتی تھی۔ ان کا عقیدہ تھا کہ اس طرح مرنے والے کی روح پرسکون رہتی ہے۔ نمبر 5، درختوں پر رکھ کر۔ آسٹریلیا، برطانیہ، کولمبیا اور سربیا میں بھی کچھ قبائل لاش کو درخت کی جڑوں اور شاخوں سے باندھ کر چھوڑ دیتے تھے۔ نمبر 6، زمانہ قدیم میں آگ کی پوجا کرنے والے لوگ لاش کو اونچے پہاڑ پر بنے خاموشی کے مینار یا ٹاور آف سائلنس، جسے وہ ٹاور آف سائلنس کا نام دیتے تھے، اس پر لے جا کر چھوڑ دیتے اور کچھ عرصے بعد اس کی ہڈیاں رہ جاتی تو انہیں جمع کر کے چونے میں ڈال کر گلا دیتے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ اس طرح مرنے والے نے جس چیز کو چھو کر گندا کیا ہوتا ہے وہ اس عمل سے پاک ہو جاتی ہے۔ نمبر 7، مردے کے ساتھ اپنی انگلیاں کاٹ کر رکھنا۔ مغربی پاپوگنی کے قبیلے کے لوگ مرنے والے کے ساتھ اپنے دکھ کے اظہار کے لیے ایک عجیب رسم ادا کرتے ہیں، اور اس رسم میں مرنے والے کی رشتہ دار خاتون اپنی انگلیاں کاٹ کر مردے کے ساتھ دفن کر دیتی ہے، جس سے وہ اپنے دکھ اور غم کا اظہار کرتی ہے۔ نمبر 8، ایشیا کے کچھ قبائل مردے کو آبادی سے دور کھیتوں میں دفنا دیتے ہیں۔ اس کے لیے وہ ایک بڑے پتھر کو درمیان میں رکھ کر اوپر جانور کا چارہ ڈال دیتے ہیں۔ ویت نام کے لوگ لاش کے ساتھ رقم بھی رکھ دیتے ہیں، کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ مرنے والا اپنی ضرورت کے مطابق آئندہ زندگی کے لیے جو چاہے خرید لے۔ نمبر 9، ایکوا مشین۔ امریکہ میں عام طور پر یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے جس میں لاش کو ایک اسٹیل کی مشین میں رکھ کر اسے ایک خاص درجہ حرارت پر چلایا جاتا ہے، جس سے جسم مائع میں تبدیل ہو جاتا ہے جبکہ ہڈیاں محفوظ رہتی ہیں۔ لیکن ہڈیوں کی حالت کچھ اس طرح ہو جاتی ہے کہ انہیں ہاتھ سے راکھ میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اس راکھ کو رشتہ داروں کے حوالے کر دیا جاتا ہے جو اسے پانی میں بہا دیتے ہیں۔ نمبر 10، 20ویں صدی میں شروع ہونے والے اس طریقے میں مرنے والے کی خواہش کے مطابق اس کے جسم کے جلائے ہوئے اجزاء کو خلائی کیپسول میں رکھ کر راکٹ کی مدد سے فضا میں فائر کر دیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے اب تک 150 افراد کی آخری رسومات ادا کی گئیں۔ نمبر 11، ہزاروں سال پرانی اس رسم میں تبت کے رہنے والے بدھ مت اپنے مردے کو ٹکڑوں میں تقسیم کر کے پرندوں کے سامنے ڈال دیتے ہیں، جبکہ اب بھی 80% بدھ مت یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ نمبر 12، ٹیکسی ڈرمی یا حنوط کرنے کا عمل۔ اس طریقے میں مرنے والے کی کھال کو کیمیکل لگے بھوسا سے بھر کر اس کو دوبارہ زندگی والی شکل دی جاتی ہے، لیکن اب بھی کچھ لوگ مرنے کے بعد اپنی ٹیکسی ڈرمی کرنے کی وصیت کرتے ہیں تاکہ وہ ہمیشہ زندہ رہیں۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجیے۔